بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عازمین حج سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اس مبارک سفر اور اس مبارک مقام کے لیے جو ہے وہ آراستہ کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں نے بھی حج کمیٹی کے فارم بھرے ہیں یا جو ٹور سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ تمام حضرات اور اس درمیان میں جو لوگ عمرہ پر بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اتنی بڑی سعادت عطا فرما رہا ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی عطا فرما رہا ہے اس پاک سرزمین کی حاضری، بیت اللہ اور مسجد نبوی، اور یہ حج اور عمرہ کا مبارک سفر، تو اس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آراستہ سے مراد یہ کہ اپنے دل کی کیفیت بھی بنائیں، اپنے ظاہری شکل کو بھی اس انداز میں بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ مفہوم دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یا اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح کر دے۔ لہٰذا اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، علماء کی مجلس، مسجد والا ماحول، معتبر کتابوں کا مطالعہ، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنانا۔ سب سے اول تو پنجگانہ جو نمازیں ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد حضرات صف اول میں مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ تو ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص طور سے چونکہ ہم اتنے مبارک سفر میں جا رہے ہیں، اس لیے اور زیادہ پرزور ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ مسجد کو خوب وقت دینا، قرآن پاک کے سیکھنے کی فکر، اس کی غلطیوں کو صحیح کرنے کی فکر، یعنی ہمارے پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں، ہمارا مخرج وغیرہ تجوید صحیح کریں، اور آتا ہے تو اس کی تلاوت کا اہتمام، کچھ حصہ اس کا دھیرے دھیرے یاد کرنے اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ کے ذکر کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور اسی طرح سے عازمین حج اور عمرہ کے سفر کرنے والے تمام حضرات اپنے معاملات میں بہت صفائی برتیں۔ ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، اس کو فوراً جو ہے ادا کرنے کی فکر کریں۔ ایک فہرست بنائیں کاغذ قلم لے کر، اور سوچیں، اپنے موبائل کے کانٹیکٹس کو دیکھیں کہ میرے اوپر کس کس کا حق ہے، کس کا میرے اوپر نکلتا ہے، کسی کی امانت ہو اس کو ادا کر دیں، کسی سے کچھ معافی تلافی کی ضرورت ہو وہ فوراً کر دیں، دلوں کی صفائی کر لیں، رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ اگر قطع تعلق ہے اس کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ دیں۔ بہرحال مخلوقات میں سے بھی جن کا جس لائن کا بھی حق ہماری طرف سے ضائع ہوا ہے یا ہماری طرف سے اذیت پہنچی ہے، معافی تلافی کر لیں، حقوق ادا کر لیں، معاملات میں صفائی کر لیں۔ اسی طرح اپنے معاشرت کے اندر بھی پاکیزگی لانے کی فکر کریں۔ اتنے بڑے مبارک سفر کے لیے اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے۔ ابھی حج کمیٹی جن لوگوں نے فارم بھرا ہے ان کی تو قرآن اندازی ہوگی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں ہر مسلمان، کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا نمبر نکل جائے، ہمیں اس پاک دربار کی حاضری کی، حج کی سعادت نصیب ہو جائے، تو ہم جو ہے خوب دعاؤں کی بھی کثرت کریں، خوب صدقہ نکالیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اپنے آپ کو سنتوں سے بھی آراستہ کریں۔ صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، بلکہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہر لائن کی سنت عبادت، سنت عادت اور سنت دعوت اپنے اندر ہم لانے کی فکر کریں، کیونکہ اتنے مبارک جگہ پر ہم جا رہے ہیں، اتنے مبارک سفر پہ ہم جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں کے آداب بھی سیکھیں۔ مکہ مکرمہ کیسا مبارک شہر ہے، کیسا پاکیزہ شہر ہے، اور وہاں کی جو ہے تاریخ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اسی طرح مدینہ منورہ کی پھر ہجرت اور وہاں کے سفر۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر اعتبار سے جو ہے اس مبارک سفر کی تیاری کرنی ہے۔
ارکان بھی ضرور سیکھنا ہے، حج کے فرائض واجبات، حج کے 5 دن، عمرہ کے 4 کام، یہ سارے، لیکن یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی کیفیت، دل کی کیفیت کو کیسے بنانا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اس کے ماں سوا سے زیادہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک مفہوم کے اندر آتا ہے کہ ایمان کی لذت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائے۔ سب سے پہلے تو اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو اس کے ماں سوا سے۔ دوسرا یہ کہ جس کسی سے محبت ہو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسا گراں ہو جیسے آگ میں ڈالے جانا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گھروں میں بھی تعلیم کا اہتمام کریں، مسجد والے ماحول کو مضبوط پکڑیں، علماء کی مجلس کو، اور اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں، معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی، خوب دعاؤں کا اہتمام، صدقہ خیرات، اپنے اخلاق کو ابھی سے سنوارنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ مبارک سفر کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور سے جو تاکیداً باتیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور عمرہ کرنا بھی چھوٹا حج ہے، تو یہ حج پہ جانے والے عازمین حج ابھی سے اپنے اخلاق کی ایسی درستگی کرنے کی فکر کریں، محنت کریں، اور اس کا پرزور جو ہے فرمایا یعنی اپنے آپ کی نگرانی کریں، اپنا خود کا حساب لیں، جائزہ لیں، اور یہ چیزیں اپنے اندر جو ہے فرمایا جو صفات اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ بالکل جو ہے ذرہ برابر بھی فحش بات نہ ہو، اللہ کی حکم عدولی نہ ہو، اور اسی طرح سے کوئی جو ہے وہ جھگڑا کسی قسم کا نہ ہو، تو ابھی سے اپنے آپ کو اس لائن سے تیار کرنا ہے۔ بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ الحمدللہ کل ہی پتہ چلا، ہمارے بہت سارے دوستوں نے بھی بتایا فارم بھرے ہیں، تو ایک جو ہے فارم بھر لینا اور اس کے بعد پھر یہ اکتفا کر لینا کہ ہم جو ہے بعد میں ٹریننگ حاصل کر لیں گے یا ہمیں تو بتا دیا جائے گا یا ہمارے ساتھ کوئی معلم ہوگا، ایسا نہ کریں، بلکہ ابھی سے آج ہی سے یہ عزم کرے، نیت کرے، ارادہ کرے کہ پوری کی پوری مکمل اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، عمرہ کرنے کے تعلق سے بھی، حج کرنے کے تعلق سے بھی، حرم محترم کے سارے ایام اور پورے سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو ایسا ٹرین کر لیں اور اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو ایسے آراستہ کر لیں، تیار کر لیں ان چیزوں کے ساتھ جو بھی مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی، تاکہ ہمارا یہ سفر جو ہے فرمایا یہ پر نور بن جائے، پر لطف بن جائے، اللہ کے دربار میں ہمارا یہ حج نیکی والا حج مبرور بن جائے، اور اللہ اپنے دربار میں اس حج کو قبول کر کے ہمیں جو ہے وہ مرتے دم تک ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت فرمایا وہاں کی برکات اور وہاں کی نورانیت سے آراستہ رکھے، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ حج کرنا تو آسان ہے لیکن حاجی بن کر زندگی گزارنا یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے یہ مختصر چند باتیں تھیں، اور بھی انشاءاللہ باتیں سامنے آتی رہے گی۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ عزیزانہ گزارش ہے کہ اس چیز کا خوب اہتمام کریں۔ اور درمیان میں ایک بات اور تھی کہ ہمارے تعلقات میں، متعلقین میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں، فرد ہے یا کوئی فیملی ہے، پڑوس میں، رشتہ دار میں، دوست احباب ملنے جلنے والوں میں، جن کے متعلق ہمیں یہ گمان ہے کہ ان پر حج فرض ہے اور وہ جا سکتے ہیں، تو پھر ہم ضرور جو ہے بڑی اہتمام کے ساتھ ان سے وقت مانگ کر، ان سے ایک ساتھ بیٹھ کر ان کو جو ہے سارے اس حج کے فرائض کے تعلق سے فکر مند کریں، فکر مند کریں، اور کچھ موٹی موٹی وعیدیں بھی بتائیں کہ حج نہ کرنے پر، طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے۔ جیسے حدیث پاک مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جو حج پہ جانے کی پوری طاقت رکھتا ہو، استعداد ہو، جا سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اسے اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے! اس لیے حج فرض کو تاخیر کرنا، ٹالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس لائن کی بھی ہم فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام حضرات کو، اور خاص طور سے جن لوگوں نے فارم بھر رہے ہیں ان تمام کے جو ہے وہ نمبر آ جائے عافیت کے ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ حج مبرور، نیکی والا حج ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔